بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی محترم برادر طریقت حضرت علامہ حسنی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام صاحب سب عزت و احترام حضرت پیر طاہر صاحب اور محترم ظفر اللہ شاہ صاحب، برادران اسلام، انتہائی مختصر وقت میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں استقامت علی الشریعہ کے موضوع پر اپنی چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرات، ایمان بہت بڑی دولت ہے. انسان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس کا بلیف ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے. اور اس انتہائی قیمتی سرمایہ اور قائم رہنے کے لیے، جم جانے کے لیے انسان کو بہت سی مشکلات کو سر کرنا ہوتا ہے. مصائب و آلام کے پہاڑ عبور کرنے ہوتے ہیں. ہم کرنے اول کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جب حالات دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور پھر ایمان میں ان ایمان پر استقامت کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ. یوں تو ایمان ایک آپ کلمہ پڑھتے کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آ جاتے ہیں. یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسا سمجھتے ہیں سبحان اللہ. یہ جب ایک کلمہ کرنے اول کے مسلمانوں نے پڑھا تو انہوں نے معلوم تھا کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ ہم کیسر و کسرا کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم 360 بتوں کے پجاریوں کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو چیلنج کر رہے ہیں. وقت مختصر ہے، میں اشارات پر اکتفا کروں گا. جب بیعت عقبہ اولا میں چند انصار مدینہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، تو یقیناً سیرت کا ہر طالب علم اس سے واقف ہے کہ حضرت عباس نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم جس بات کا اعلان کر رہے ہو تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے، تم تمام طاغوتی قوتوں کو چیلنج کر رہے ہو.
سرنڈر کر رہے ہو، تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ آج کے بعد میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میرا کوئی اپنا ارادہ نہیں، میرا کوئی اپنا داعیہ نہیں، بلکہ میرا ہر داعیہ، میری ہر خواہش اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہوئی ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ لیکن میں ایمان والوں کی بات، وہ بات جو بڑی آخری بات ہے، جو ایمان کی حلاوت کو سمجھنے والے جانتے ہیں، میں قربان جاؤں بیعت عقبہ میں دست محمد الرسول اللہ پر بیعت کرنے والوں کی ذہانت پر اور فطانت پر اور ان کی دور بینی پر، کہ انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ ہم ان مشکلات کو کیسے سر کریں گے، جو انہوں نے بات کہی یقین کیجیے جب بھی پڑھتا وجہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ علم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ابھی چند گھڑیاں پہلے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ابھی پوری طرح مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی آنکھیں مکہ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پہاڑوں سے اترتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ یہی تو نہیں رہ جائیں گے، ہمیں اکیلے واپس تو نہیں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، وہ قدس صفت مسلمان، وہ صحابہ کرام جن کے مبارک سروں پر اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ مقام رفیع سے سرفراز فرمایا ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہر طاغوتی قوت سے ٹکرا گئے، ہر خواہش کو قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، ہر محبت کو رسول اللہ کی محبت پہ نشاور کر دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی جنم بھومی کو چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر کے کہا آقا آپ کے قدموں کے سوا ہمیں اور کوئی قدم نظر ہی نہیں آتا، آپ کی محبت کے سامنے ہر محبت ایک ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ مکے کے رہنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہمیں مکہ کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ طیبہ میں بسیرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قربان جائیے ان انصار مدینہ پر کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکی کو اور ایک مدنی کو مواخات مدینہ کی تسبیح میں پرویا، تو پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ مواخات مدینہ خونی سگے بھائیوں کی محبت پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے آدھا مان کر کے اپنے مکی بھائی سے کہا کہ آج سے آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ تیرا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، سرایا ہوں، غزوات ہوں، ایک ایک کو دیکھ لیجئے، استقامت علی الدین اور استقامت علی ایمان کی ایک زندہ
الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ میں پھر اقبال کی اس شعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کام اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب مجھ پر کون سی ذمہ داریاں آئی ہوئے۔ اے برطانیہ میں رہنے والے میرے انتہائی قابل احترام برادران اسلام، ہم قرن اول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ حالات ہمیں درپیش ہیں، لیکن یہ معرکہ ہر شخص کے ساتھ ہر روز برپا ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر کی لذت ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف برائی کی ترغیب ہے، ایک طرف خدا کا پیغام ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہے۔ یہ معرکہ ہر روز ہمارے ساتھ برپا ہے، مگر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لذات دنیا کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، غیر متزلزل ایمان، نہ ترغیب ان کو حق کے راستے سے ہٹا سکی، نہ ترہیب ان کا راستہ روک سکی، ڈٹ گئے اپنے ایمان پر۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں سے ہر ایک نے جانا ہے۔ رب فرماتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یہ دنیاوی افواج بادشاہوں کو سلامیاں دے رہی ہوتی ہیں تو ہم اس پر رشک کرتے ہیں، لیکن آؤ آنکھیں بند کر کے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں اس منظر کو دیکھو کہ جب صاحب ایمان، صاحب استقامت اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کسی ملک کی فوج نہیں، اللہ رب العالمین کے ملائکہ سب بستہ ہو کر اس کو سلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور کہہ کیا رہے ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بحث کا وقت نہیں، خوف نہ کر، غم نہ کھا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، آج تو ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مسلمانوں ایک بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس مقام پر فرشتوں کی ایک بات کو قرآن نقل کر رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم نے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ دوستی کو نبھایا ہے، ہم یہاں آخرت میں بھی تمہارے ساتھ دوستی کو نبھائیں گے۔ میں صرف اس مشاہداتی اور معروضی حالات کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ ہونے والا کام جب اچانک ہو جاتا ہے، جس سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، اس کا دل بسیج جاتا ہے، وہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اپنی آنکھیں بچھا دیتا ہے، تو مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ یہ وہ فرشتوں کا کمال ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ دوستی کو نبھایا ہے، تم نہیں جانتے
نے اس دوستی کی پاسداری کی ہے. وہاں بھی ہم تمہارے دوست رہے, یہاں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر قربان کرنے والے, آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مرضی تمہاری ہوگی, اس کو پورا کرنا خدا کا کام ہوگا. وہاں تو نے ہماری مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کیا. آج ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہاری مرضی کیا ہے, بتاؤ تم, پورا ہم کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہاں کن لوگوں سے میں نے سنا کہ انہوں نے بڑے اترا کر کہا کہ فلاں موقع پر ہم نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی, اس نے ہمیں کھانے پہ بلایا, اس نے ہمیں دسترخوان پہ بٹھایا. یہ انسانی نفسیات ہے, یہ کوئی برائی کی بات نہیں, انسانی نفسیات ہے. لیکن وہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گیا, پھر اس پہ جم گیا, رب کریم اسے فرماتا ہے تو کسی اور کا مہمان نہیں, آج تو میرا مہمان ہے. آج تو کسی بادشاہ کے دسترخوان پر نہیں, آج تو رب کریم کے دسترخوان پر ہے. نزلا من غفور رحیم. آج تو مہمان ہے اور خدا تیرا میزبان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. انتہائی قابل احترام سامعین محترم, میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف اور صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں, اس ملک میں ہر روز آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. یہاں شیطانی قوتیں ہر جہاں اطراف سے آپ کو پکار رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت آپ کے پاس صرف ایمان کی قوت ہوتی ہے اور اس ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. حق اور باطل میں تمیز کرنا, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا, حلال اور حرام میں تمیز کرنا, یہ ہے رب اللہ. اور پھر سو مستقام, ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جانا ہے. اور جب کوئی یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جائے, تو میرے آقا, میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سبحان اللہ. تم ذرا دل سے, دل کی گہرائیوں سے پکارو کہ نہیں کوئی میرا معبود, نہیں کوئی میرا مسجود مگر اللہ. پھر یہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ صرف قرآن کی تھیوری نہیں, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب مسلمان نے صرف اور صرف ایک خدا کے سامنے اپنی گردن جھکائی, وہ اللہ کا نیاز مند ہو گیا, ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا, تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی نیاز مند ہو گئی. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم, آج میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں, یہ ایمان کی آزمائش کا ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. آؤ آج کے اس نماز جمعہ کے موقع پر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے کہا ہے رب اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, اب ہمارا معبود بھی وہی
العالمین کا حکم ہوگا۔ یقین کیجئے اگر ایمان اور ایمان پر اس استقامت کی صفت سے آپ متصف ہو گئے، اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کل روز محشر بھی سرخرو ہوں گے۔ میں صرف ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر 1 منٹ ہو تو صرف 1 منٹ کی بات ہے۔ حضرت خباب بن الارت تھے، یہ مکے میں پیچھے رہ گئے تھے، مکے والوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور ایک شام ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ کل نماز فجر کے بعد، نماز یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس صحابی کو جو ہمارے دین کا منکر ہے، مرتد ہو گیا اپنی زبان میں، اس کو فلاں درخت کے ساتھ پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ خباب بن الارت کو جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، انہوں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی غمخوار نظر نہ آیا، تو رخ مدینے کی طرف کر لیا، رخ مدینے کی طرف کر لیا اور پکار کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس وقت مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرما تھے۔ آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضور کے گرد گرد ڈھالا بنا کے بیٹھے تھے۔ ادھر سے خباب بن الارت کی آواز بلند ہوئی اور ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا وعلیک السلام یا خباب بن الارت۔ یہ روایت میں نے سب سے آخر میں اس لیے سنائی کہ بلا شبہ آج بھی مسلمان مصائب میں گھرا ہوا ہے، مصائب میں مبتلا ہے، کچھ بات نہیں، ادھر سے تم پکارو گے، ادھر سے گنبد خضرا سے تمہارے سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر، سب درست کر کے سنت